حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حي على الفلاح. بھلائی کی طرف آؤ. نعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. ایک مسلمان کہلانے کے لیے آپ کو تمام تر اسلام کو اختیار کرنا ہوگا. جب رمضان آتا ہے تو مسلمان وہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. وہ نماز ادا کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. کیا وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوتے ہیں؟ نہیں. احسان ہے عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی, جیسے تم اسے دیکھ رہے. اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جو خشوع کے حامل ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کے, تم انہیں مغرور نہیں دیکھو گے اور نہ ہی وہ تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے. وہ روئے زمین پر انتہائی عاجز لوگ ہیں جو یوم قیامت کو سائے تلے ہوں گے, قادر مطلق رب کے سائے تلے. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. بہت سے بھائی اور بہنیں پوچھتے ہیں کہ آج ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں بے حد مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا مقام کیا ہے ہماری موجودہ زندگی میں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیسے کرنا چاہیے, ہمیں کس وقت کرنا چاہیے. کیا اہم نقطہ نظر ہے بطور مسلمان ہمارے حالیہ مصائب کے حوالے سے؟ جواب ہے بے حد سادہ, جواب ہے بے حد آسان. اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہمیں اطلاع درکار ہوتی ہے استعمال کے لیے, انتہائی مسند خبر جو نہیں ہے ما سوائے شان و شوکت والے اعلی کامل الفاظ کے, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ الفاظ قرآن شریف, وہاں آپ پاتے ہیں حقیقی مسند حقائق, اور نہ کہ فاکس یا کسی اور غلط اور بے معنی ٹی وی چینل سے. خبر ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں. لہذا آج ہمارا کیا مقام ہے, آج ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے, آج اس پر غور کریں اور اسے سمجھیں. ایک خوبصورت اور کامل آیت سے سورہ احزاب میں آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ نے فرمایا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ترجمہ ہے مسلمان مرد اور عورتیں, مومن مرد اور عورتیں, دیندار مرد اور عورتیں, سچے مرد اور عورتیں جو صبر کرنے والے اور ثابت قدم ہیں, مرد اور عورتیں جو عاجزی والے ہیں, مرد اور عورتیں جو صدقہ دیتے ہیں, مرد اور عورتیں جو روزہ رکھتے ہیں, مرد اور عورتیں جو حفاظت کرتے ہیں اپنی شرمگاہ کی, اور مرد اور عورتیں جو کثرت سے قادر مطلق رب کو یاد کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم انہیں مغفرت عطا فرمائیں گے اور اجر عظیم. یہ نمایاں خصوصیات ہیں, یہ ہمارا مقام ہے. آپ فتح چاہتے ہیں, آپ نجات چاہتے ہیں, آپ کامیابی چاہتے ہیں دنیاوی زندگی میں اور اگلی زندگی میں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے کلید حل کہ یہ انداز ہونا چاہیے ایک مومن کا, ایک مسلمان کا, ایک دیندار کا, ایک صابر کا. اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے حقیقی صداقت کہ کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں فتح. اور آج آپ کیا کرنا چاہتے ہیں,
اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ یہ خوبصورت آیت مخاطب کرتی ہے مردوں اور عورتوں دونوں کو، نہ کہ صرف مردوں کو، بلکہ مرد اور عورت قرآن کے پیغام میں حاصل کر سکتے ہیں اچھی خصوصیات اور اچھے اعمال، کیونکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کا اجر ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اطاعت گزار ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ یہ محض مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ دونوں مرد اور عورتوں کے لیے ہے۔ لہذا یہ خصوصیات اس خوبصورت آیت میں خلاصہ ہیں تمام تر انسانیت کے لیے، تمام تر جنات کے لیے۔ شریف النفس اسلامی کردار، اس پر غور و فکر کرتے ہیں ایک ایک کر کے، اور یہ فتح ہے، یہ نجات ہے اگر آپ اس پر عمل کریں۔ ان میں سے ہر ایک خصوصیت پر عمل سے آپ پاتے ہیں نجات، دعوت دیتے ہیں کامیابی کو۔ آپ نے فتح کو دعوت دی اپنی زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں اور اگلی زندگی میں۔ ان المسلمین والمسلمات، ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے۔ اب ہم ایک لفظ سنتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، آپ کہتے ہیں، اور آپ کا دین کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں۔ لیکن مسلمان کہاں ہیں؟ ایک مسلمان ایسا شخص ہے جو مسلسل اور ہر وقت اطاعت کرتا ہے اور اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، سونپ دیتا ہے شروع سے اختتام تک قادر مطلق رب کو۔ یہ اسلام کے معنی ہے، یہ خالق کی اطاعت ہے، اس کے قانون کی قطعی تابعداری۔ ہمیں کلی اسلام اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک مسلم کہلانا چاہتے ہیں، آپ بطور ایک مسلمان کہلانے کے لیے آپ کو تمام تر اسلام کو اختیار کرنا ہوگا، تمام کا تمام۔ آپ کا ایک حصہ اختیار نہ کر کے دوسرا حصہ اختیار نہیں کر سکتے کہ میں پڑتال کر لوں اس کی کارکردگی، نہیں، ایک نقص موجود ہے، ایک خامی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کا مرتبہ بطور مسلمان کم ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ کوئی مسلمان نہیں رہتا، آپ کی زندگی میں کوئی اسلام نہیں۔ ہمیں عقیدہ اختیار کرنا چاہیے، اور احکام، آپ احکام چھوڑ کر عقیدہ نہیں اپنا سکتے، یا عقیدہ اپنا کر احکام رد نہیں کر سکتے، جو کہ قانون ہے، قطعاً نہیں۔ اپنی باہیں پھیلائیں احکام کے لیے، عقیدے کے لیے، معاشرتی معاملات کے لیے، اسلامی معاشرتی مسائل، سیاست، ان سب کے لیے، اور صرف عقیدہ اختیار کر لیں۔ جیسے کہ اگر آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولیں، اپنے سامنے والا دروازہ کھولیں، تفضل، داخل ہوں اور اس سے بغلگیر ہوں اپنے بازوں کے ساتھ۔ اور آپ نے اسلام کی کیا خدمت کی؟ کیا آپ نے مشروب کے گلاس سے خدمت کی یا چاکلیٹ کے کیک سے؟ نہیں، آپ اس کی خدمت کرتے ہیں اس دین کی عمل کے ذریعے۔ یہ وہ انداز ہے جس سے آپ اسلام کی خدمت کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں اور آرام سے بیٹھے رہیں، قطعاً نہیں۔ آپ اسلام کی خدمت کرتے ہیں عمل کرتے ہوئے، اسلام کے ہر پہلو پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، قادر مطلق رب ہم سے مخاطب ہے، کیونکہ ہم سب مومن ہیں، کیا ہم نہیں ہیں؟ اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر اسلام میں، اور مت کرو شیطان کی پیروی، شیطان کی، کیونکہ در حقیقت وہ تمہارے کھلے اور واضح دشمن کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا آپ جب اسلام کے لیے دروازہ کھولیں اپنے گھر میں، آپ اجازت نہیں دیتے اسلام داخل ہونے کے بعد کہ شیطان کی پیروی کی جائے، اور شیطان کی نقش قدم کی اگر وہ پیروی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ وہ حاصل کر رہے ہیں جو آپ کی چاہت اور خواہش ہے، باقی باہر پھینک دیں گے کھڑکی سے باہر۔ اسے یقینی بنائیں کہ جب آپ اسلام میں داخل ہوں اپنے گھر میں دروازہ بند کر لیں اور بچیں اس مردود شیطان سے، ابلیس لعنتی کی پیروی کرنے سے۔ یہ اسلام ہے، اور اسلام میں داخل ہو جاؤ پوری طرح سے۔ یہ اسلام ہے،
ہمارے بہت سے بھائی جن کا میں نے حال ہی میں سنا ہے تنقید کرتے ہیں عیسائیوں پر. وہ عیسائیوں پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی عیسائی نہیں ہے، بس ہفتے میں ایک دن، ہر اتوار کا طعام، جہاں ان کے پاس ہے بریڈ اور شراب تصور کی جاتی ہے یسوع کا خون، اور بریڈ تصور کی جاتی ہے یسوع کا گوشت. فاشبرأتم. باہر کا وہ تنقید کرتے ہیں عیسائیوں پر، کہتے ہیں کہ وہ ایک دن کے لیے عیسائی ہوتے ہیں تو کیوں مسلمان بھی مسلمان ہوتے ہیں، محض مسلمان رمضان میں ہی. جب رمضان آتا ہے تو مسلمان وہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. وہ نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، چوری بند کر دیتے ہیں، الکوہل پینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ حشیش پینا بند کر دیتے ہیں، اور وہ بدی رد کر دیتے ہیں محض اس مہینے میں. لیکن جب یہ مہینہ ختم ہو جائے، الحمدللہ میں قید محسوس کر رہا تھا، میں جیل میں بند تھا، اور وہ ایک منظرنامے سے دوسرے میں کود جاتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان آنے لگے انہیں دشوار لگتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے. ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. کیا وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوتے ہیں؟ نہیں. کیا وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، کیونکہ ادخلوا فی السلم کافہ. وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے. وہ کچھ نہیں ہے ماسوائے جھوٹے. یہ پہلی خصوصیت ہے جس سے آپ نجات پا سکتے ہیں، بہت واضح. ان المسلمین والمسلمات. پہلی خصوصیت ہر ایک کے لیے، مسلمان مرد اور عورت. والمؤمنین والمؤمنات. اب دوسری خصوصیت آتی ہے، ہر ایک مومن مرد اور عورت کے لیے ایک مومن، المومن ایسا فرد ہے جو ایمان رکھتا ہے، وہ اسی ایمان پر زندگی بسر کرتا ہے، نہ صرف ایمان کا حامل ہے بلکہ اسی ایمان کے تحت رہتا ہے. اور ایک مومن ایسا فرد ہے جو مکمل وثوق اور قلبی یقین کے ساتھ رہتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اسلام اطاعت ہے ایک بیرونی شعور میں، جبکہ ایمان اندرونی شعور ہے، بیرونی یا اندرونی. یہ گہرا پہلو ہے اسلام کا. یہ حامل ہونا ہے مکمل یقین، مکمل ایمان، محبت جسم، دماغ اور روح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اور ایک مومن بہتر الفاظ میں ایک فرد ہے جو تابعدار ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے، اور بچتا ہے، دور دھکیلتا ہے، رکاوٹ قائم کرتا ہے درمیان اپنے اور حرام کے. قبیلہ اسد مدینے آیا، اور ایک عرب بدو قبیلہ، اور جب وہ مدینہ آئے وہ اسلام سے بغلگیر ہوئے. انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، صدقہ کی، مال کی، اور دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ حقیقی مومن ہیں. جبکہ مومن لڑے اور تکلیف اٹھائی شانہ بشانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. صورتحال پر غور کریں، وہ ابھی مسلمان ہوئے اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس قدر مضبوط ہونے کا جس قدر وہ جو لڑے اور مصائب جھیلے ہمراہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقدس مقام کا دعویٰ کیا گیا تھا ان کے راستے پر، لہذا قادر مطلق نے بتایا محمد کو ان کی تردید کرنے کے لیے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا وقولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبهم. عرب بدو نے کہا ہم ایمان لائے، ہم حقیقی مومن ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ اس کے بجائے کہو ہم نے اطاعت قبول کی ہے، ہم نے اطاعت قبول کی ہے اسلام کی، اور ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا تمہارے دل میں. کب آپ کے دل میں داخل ہوتا ہے؟ یہ تب داخل ہوتا ہے. مومن کا کیا مطلب ہے؟ مومن ایک مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا. آپ کب مومن بنتے ہیں؟ جب آپ جانتے ہیں کہ بدکاری حرام ہے، میں اس سے دور رہوں گا. جب آپ جان جائیں الکوہل حرام ہے، اس سے دور رہوں. جب آپ جانتے ہیں کہ قتل حرام ہے، بہتان لگانا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، مجھے اس سے دور رہنا ہے، یہ مومن ہے.
جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واضح طور پر ایک خوبصورت روایت میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے پیغمبر کون مومن نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ ایک دوسرے موقع پر انہوں نے فرمایا بدکاری کرنے والا مومن نہیں ہے جب وہ بدکاری کا ارتکاب کرے، نہ ہی شراب پینے والا ایک مومن ہے جبکہ وہ پی رہا ہو، نہ ہی چور مجھے یقین ہے جو چوری کرے، نہ ہی قتل کرنے والا ایک مومن ہے جب قتل کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں تم حقیقی مومن نہیں ہو سکتے کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے، جب تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے پسند کرتے تو تم مومن ہو۔ فرض کریں اگر آپ بھوکے ہیں گھر پر اور آپ کا ہمسایہ جو ایک مسلمان بھائی ہے یا بہن بھوکی ہے اور وہ آپ نے کھایا پیٹ بھر کر بہترین کھانا کھانے کے بعد، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ساتھ والا ہمسایہ بھوکا ہے یا آپ کا مسلمان بھائی یا بہن بھوکی ہے اور آپ نے اسے نہیں کھلایا جبکہ آپ کھلانے کے قابل تھے، تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں، کیونکہ آپ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے کرتے ہو۔ آپ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے ہی کرتے ہو، آپ ایمان کھو دیتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ تیسری خصوصیت والقانتين والقانتات and القنوت یہ ہے دیندار، ایک عاجز دیندار فرد آپ کہہ سکتے جو ہمیشہ رہتا ہے کاربند اللہ کے راستے پر، یعنی عبادت میں تابعداری انتہائی عاجزانہ طریقے سے۔ بالفاظ دیگر آپ ہمیشہ عاجز ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے آشنا ہوتے ہیں۔ جب آپ کھائیں، جب آپ پئیں، جب آپ کھڑے ہوں، جب آپ بیٹھیں، جب آپ سوئیں، جب آپ جاگیں، جب آپ کام کریں، جب آپ کھیلیں، جب آپ کچھ بھی کریں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ بس آپ مکمل طور پر آشنا ہیں کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، چنانچہ آپ دیندار ہیں، آپ ایک محسن ہیں۔ اور یہ ایک روایت ہے عمر ابن خطاب کی مشہور حدیث کی رضی اللہ عنہ، جب جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا احسان کیا ہے، اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا احسان ہے عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تصور کریں اس شخص کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس انداز سے۔ بھائی اور بہنوں، تصور کریں جب آپ نماز پڑھیں یا جب آپ عبادت کریں اللہ کی اس یقین کے ساتھ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ کیسے مظاہرہ کریں گے؟ کیا آپ بدکاری کر سکیں گے؟ جب آپ کو یقین ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو یقین ہو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کیا آپ جانتے ہیں آپ دیندار ہیں، محسن ہیں، کیا آپ کریں گے بدکاری؟ کیا آپ چوری کریں گے؟ کیا آپ بہتان لگائیں گے یا چغلی کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ بے حد خائف ہوں گے، جانتے ہوئے کہ قادر مطلق رب دیکھ رہا ہے اسے جو آپ کر رہے ہیں۔ اور اسے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان مرد یا عورت، ہم سب کو آشنا ہونا چاہیے، ہم سب کو ہونا چاہیے دیانتدار، جو ایک دیندار عبادت گزار ہے، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے باخبر ہے۔ چوتھی خصوصیت والصادقين والصادقات، الصادق، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے صادق ایک راست کو فرد ہے بالخلوص۔ کیا آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا آپ مومن ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا آپ مخلص ہیں؟ کیا آپ صادق ہیں؟ انشاءاللہ۔ کیا آپ ایک جھوٹا کھلانا پسند کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ صادق نہیں ہیں تو جھوٹے ہیں۔ آپ یا تو صادق ہیں یا جھوٹے، اور ایک مسلمان نہیں ہوتا جھوٹا۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ صادق ہے، وہ ایک سچا فرد ہے۔ اور صادق کا یہی مطلب ہے راست کوئی اور دیانتداری باہم اکٹھے۔ اور ہر ایک مسلمان بھائی اور بہنوں، وہ راست کو لوگ ہیں۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، کیوں؟ کیونکہ یہ منافقت کی ایک نشانی ہے۔ جو کچھ بھی آپ بولیں یقینی بنائیں کہ یہ راست گوئی ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے اللہ راضی ہوتا ہے، وگرنہ آپ ایک جھوٹے کہلائیں گے۔ اور ہم عظیم روایت جانتے ہیں جو تذکرہ کرتی ہے کہ راست کوئی کس قدر اچھی ہے۔ ان الصدق يهدي الى البر
والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. راست گوئی تقوی کی طرف لے جاتی ہے اور تقوی جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور جو شخص قائم رہے سچ پر حتیٰ کہ وہ اللہ کی جانب لوٹ جائے بطور ایک راست کو فرد، کیا آپ کہلوانا نہیں چاہیں گے یوم قیامت کو یا صادق یا صدیق؟ اے راست گو شخص آؤ. اور آج بہت سے لوگوں کی زبان سے آپ جو کچھ سنتے ہیں جھوٹ ہے. بھائی اور بہنوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. جھوٹ کیوں بولا جائے؟ آپ جھوٹ سے کیا حاصل کریں گے؟ یہ منافقت کی نشانی ہے، یہ کوڑا کرکٹ ہے، یہ بدنامی ہے، یہ گند ہے کہ جو آپ کے منہ سے برآمد ہوتا ہے جھوٹ ہے، یہ کوڑا کرکٹ ہے. جھوٹ کیوں بولا جائے؟ لوگ کبھی آپ پر اعتماد نہیں کریں گے، لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے، آپ سے نفرت کریں گے جب آپ جھوٹ بولیں. اور جب آپ بولتے ہیں جھوٹ پر جھوٹ اور جھوٹ، اور آپ کہلوائیں گے جھوٹ مرنے کے بعد، لہذا جھوٹ کیوں بولا جائے؟ کیا آپ پہچانا جانا نہیں چاہتے بطور ایماندار شخص، بطور راست کو فرد؟ یہ مسلمان کی خصوصیت ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ یہ آپ کی مدد نہیں کرے گا بلکہ نقصان پہنچائے گا. ہر لفظ جو آپ کی زبان سے نکلے سچ پر مبنی ہونا چاہیے. قولوا قولا سديدا. سچائی کا لفظ کہو، اچھا لفظ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. پانچویں خصوصیت، والصابرين والصابرات. اور صبر. یہ کیسی خوبصورت خصوصیت ہے. اس کا مطلب ہے صبر اور ثابت قدمی. صبر سے مراد ہے برداشت، ثابت قدمی اور استقلال. اور مسلمان صابر لوگ ہیں، بہت زیادہ صابر لوگ. بالخصوص صورت احوال میں مشکلات کی وہ پاگل نہیں ہو جاتے، وہ اپنے بال نہیں نوچتے، وہ اپنے کپڑے نہیں پھاڑتے، وہ واویلا نہیں کرتے یا چیخنا چلانا. وہ کہتے ہیں الحمدللہ. وہ اپنے عقیدہ نہیں کھوتے، نہ ہی وہ کھوتے ہیں اپنے اصول دباؤ کے تحت یا چیلنجوں کے تحت. آپ ایک مسلمان ہیں، کہیں الحمدللہ، کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ میرے سامنے آتا ہے اچھا یا برا الحمدللہ. تفضل. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ سب آزمائش ہے. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک کے ساتھ، بے تحاشا دولت، زندگی اور ثمرات کے ساتھ، اور انہیں خوشخبری دے دو جو صابر ہیں. یہ کیسی خوبصورت خصوصیت ہے، کیسی خوبصورت خصوصیت ہے. یہ صبر ہی ہے جو آپ کو لے جائے گا بہت بہت آگے. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری صبر سے بھرپور زندگی، ثابت قدم زندگی. وہ چٹائی پر سوئے کرتے تھے، چٹائی پر پتوں سے بنائی گئی، اور جب وہ اٹھے تو چٹائی کے نشان ان کے جسم مبارک پر ہوتے. ایک دن عبداللہ ابن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں، ہمیں اجازت دیں کوئی ایسی چیز بنانے کی آپ کے لیے آرام دے جس پر آپ سو سکیں. انہوں نے ان کی جانب دیکھ کر فرمایا، اے عبداللہ، مجھے کیا لینا دینا اس دنیا سے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا؟ میں ایک مسافر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوں. میں ایک مسافر ہوں جو ایک درخت کے سائے تلے آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام، اور پھر اپنا سفر جاری رکھتا ہے. وہ آرام دہ نہیں ہونا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی زندگی نہیں ہے. اس زندگی کی پرواہ مت کرو. کیا خوبصورت ہستی، ایک اعلیٰ تخلیق، پیروی کے لیے کیا خوبصورت مثال، کیا خوبصورت مثال پیروی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آج کل ہمارے پاس ہیں کنگ سائز اور کوئن سائز اور انتہائی آرام دہ. مت بھولیں انہوں نے کیا کہا تھا. وہ کہتی ہے یقینی بناؤ یہ 3 گدے ہوں، 2 نہیں 3 گدے ہوں، انتہائی آرام دہ، انتہائی آرام دہ. اور وہ اپنے جسم پر کوئی نشان نہیں چاہتی، نہ ہی وہ اپنے جسم پر کوئی نشان چاہتا ہے. تب اسے شروع ہوتی ہے تکلیف. کیوں؟ جب آپ ایسی خوبصورت عیش و عشرت کی زندگی استعمال کریں تو آپ کی کمر دکھے گی، لیکن واللہ جب آپ زمین پر سوتے ہیں آپ ایک مرد کی مانند اٹھتے ہیں، ایک مرد کی مانند اٹھتے ہیں.
آپ کی کمر مضبوط ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ زمین پر سوئیں، آپ عادی نہیں ہوتے، اول غالباً کچھ عرصے تک آپ کچھ تنگ ہوں گے، لیکن کچھ عرصے بعد میرا یقین کریں، آپ کی کمر، آپ کی ریڑھ کی ہڈی صحت مند ترین حصہ ہوگی آپ کے جسم میں، اور یہ طبی نقطۂ نگاہ سے بہتر ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئی سخت چیز یہ آپ کی کمر کے لیے بہتر ہے تاکہ کمر متاثر نہ ہو، کمان نہیں بنتی، درد کے شکار ہو سکتے ہیں آپ، حتیٰ کہ 30 برس کی عمر میں۔ کنگ سائز عیش و عشرت کے ساتھ اس انداز کے بیڈ جس میں پانی ہو، آپ جانتے ہیں کیونکہ اس میں بل ہوتے ہیں تاکہ آپ جاگتے میں بھی خواب دیکھ سکیں۔ جب آپ خواب دیکھتے ہیں آپ پانی کی لہروں پر ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله۔ جب عمر ابن خطاب پیغمبر کے کمرے میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کوئی الماری نہ دیکھی، کوئی آرام نہیں، کوئی آسائش نہیں، بیٹھنے کو کچھ نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی میٹھا نہیں، کچھ نہیں۔ وہ زمین پر بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ عمر ابن خطاب نے رونا شروع کر دیا، کہا ہے اللہ کے پیغمبر افسوس ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر، رومی بادشاہ، ایرانی بادشاہ، ان کی نشستیں، ان کے تخت بنائے گئے ہیں موتیوں، سونے، چاندی اور یاقوت سے، ان کا لباس ریشم اور سونے کا ہے، اور آپ مخلوقات میں بہترین ہیں، منتخب کردہ قاطر مطلق رب کے۔ دیکھیں وہ کیسے رہتے ہیں اور دیکھیں آپ کیسے رہ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا آسائش اور عیش و عشرت نہیں، انہوں نے مسکرا کر فرمایا عمر وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے آخرت ہے، اور ان کے لیے یہ دنیا اور محض یہ دنیا، یہ ان کے لیے جنت ہے، یہی ان کی جنت ہے، انہیں لینے دو، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ابدی نعمتیں چاہتے ہیں، عارضی چند لمحوں کی نعمت نہیں، کیونکہ یہی سب کچھ ہے، یہ اس دنیا میں ہے، محض چھوٹی سی لطف اندوزی یہی کچھ ہے، اور لطف اندوزی فراموش ہو جاتی ہے جیسے ہی کوئی جہنم میں داخل ہو۔ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایک ڈبکی تمام خوشی اور لطف اندوزی اس زندگی میں ختم ہو جاتی ہے، تمام سختیاں، بوجھ جو تم برداشت کرتے ہو اے مسلمانوں، تم یہ سب بھول جاتے ہو۔ یہ 5ویں خصوصیت۔ نمبر 6، والخاشعین والخاشعات، وہ جو خوف کے حامل ہیں، الخشوع عظیم تر احترام کا حامل ہونا ہے اللہ تعالی کے لیے، اور خشوع ہے بے انتہا عزت و احترام دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جو خشوع کے حامل ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کے، تم انہیں مغرور نہیں دیکھو گے، اور نہ ہی وہ تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے یا شیخی مارنے والے، وہ روئے زمین پر انتہائی عاجز لوگ ہیں، انہیں تم دیکھتے ہو، وہ جو حامل ہیں خشوع کے، جو اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، واللہ تم انہیں دیکھو گے نہیں شیخی خوری کی حالت میں، غرور، تکبر یا اس مانند کوئی چیز، تم انہیں دیکھو گے بے حد عاجز، ان کی ملکیت میں ہو سکتے ہیں لاکھوں کروڑ ڈالر، لاکھوں کروڑ اساس سے، وہ اعلیٰ ترین عہدوں کے حامل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے دلوں میں خشوع ہے، آپ انہیں پائیں گے چاکلیٹ کیک کا ایک ٹکڑا کھانے کی مانند، بہت آسان ہے ان سے بات کرنا، وہ حقیقت میں بذات خود معقول ہوں گے آپ کے سامنے، کیونکہ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ۔ ایک روایت جو ہم تک پہنچی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ایک واقعہ ماضی کا اور مستقبل کا، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مابین اقوام کے تمہارے سامنے، اس جائیداد اور اولاد سے نوازا گیا تھا، بہت زیادہ جائیداد اور اولاد، اس نے کہا ہے اپنے بچوں سے مرنے سے قبل میں چاہتا ہوں تم وہی کرو جو میں تمہیں کہوں، وگرنہ میں دوسروں کو بناؤں گا اپنا وارث اگر تم وہ نہیں کرتے جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے۔ اس نے کہا جب میں مر جاؤں میں چاہتا ہوں تم میری لاش جلا دو، نصف راکھ پھینک دو زمین پر، اور بقایا نصف راکھ بہا دو سمندر میں، کیونکہ اگر اللہ مجھے پکڑنا چاہتا ہے وہ مجھے ایسی سزا دے گا جو کسی اور کو نہیں دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہ کرنے کے سبب
لہذا جب یہ شخص مر گیا اس کے بچوں نے عین وہی کچھ کیا جیسا کہا گیا تھا. تب اللہ تعالی نے حکم دیا سمندر کو، جب اس نے زمین کو حکم دیا راکھ اکٹھی کرنے کا، اس نے پوچھا اس شخص سے کہ کیوں اس نے ارتکاب کیا ایسے جرم کا. اس نے کہا یا رب، میں نے اس کا ارتکاب کیا تیرے ڈر کی وجہ سے، اور تو اس سے بخوبی واقف ہے. وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ خوف. وہ اللہ تعالیٰ سے خائف تھا، اور خوف بطور عبادت کا ایک عمل، ایک مضبوط عبادت کا عمل، ایک عظیم عبادت کا عمل. اور قادر مطلق رب کیا فرماتا ہے؟ اس کے لیے میں نے تمہیں معاف کیا اور اسے بنایا اہل جنت میں سے. قیامت کو 7ویں جو یوم قیامت کو سائے تلے ہوں گے قادر مطلق رب کے سائے تلے. جب ہم بات کرتے ہیں اس دن سائے کی، تو ان لوگوں میں سے ہوگا ایک ایسا شخص جسے ایک بے حد خوبصورت شاندار پیاری خاتون نے دعوت گناہ دی تھی. جب اس نے اسے گناہ کی دعوت دی ناجائز تعلقات قائم کرنے کے لیے، ناجائز تعلقات، اس نے اس سے کیا کہا؟ وہ اس کے پاس آئی اور کہا دیکھو میں تمہارے لیے ہوں. بھول جائیں کہ کس قسم کی لڑکی وہ تھی. وہ اعلیٰ درجے کی تھی، خوبصورتی کے حوالے سے بڑی پیاری تھی، بے حد شاندار. وہ ایک گلاب تھی مہک میں، سرخ گلاب جس کی خوشبو مشک جیسی ہو. لیکن اس نے کیا کہا؟ He said, تفضلی. نہیں، اس نے کہا اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، کیونکہ دراصل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اس نے کیا کہا اشرف؟ در حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. کیا آج کوئی بھی ہم میں سے ایسا ہے؟ محض اس کا تصور کریں، پورے قصے کا تصور نہ کریں، محض اس کا تصور کریں. کیا ہم میں سے کوئی آج اگر وہ حقیقت میں ملتا ہے اس خاتون سے اعلیٰ درجے کی، اس قدر خوبصورت، کیا وہ یہ کہے گا؟ یہی وجہ ہے قیامت کے دن وہ قادر مطلق رب کے عرش کے سائے تلے ہوگا، جب سورج لوگوں کے سروں کے قریب ہوگا، جب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس حد تک وہ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. لیکن اس قسم کا شخص جس نے مسترد کر دیا خواہش نفسانی کو، خواہش کو، ترنگ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کے خوف کی وجہ سے، اس نے کہا دور ہو جاؤ تم گندی چیز، کوئی پرواہ نہیں تم کس قدر خوبصورت ہو، مجھے تمہیں چھونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں قادر مطلق رب کا بندہ ہوں. بس ایک بندہ ہوں، مسلمان، مومن، دیانتدار، صادق، صابر اور خشوع والا، ایسا شخص جو اس سے ڈرتا ہے. اسی طرح کون مجھے بتا سکتا ہے بہترین آنسو کا قطرہ کہ وہ جو گرے اللہ کے خوف کی وجہ سے، وہ ہے بے حد محبوب ترین آنسو قادر مطلق رب کے لیے. وہ جو روتا ہے اور گرتا ہے قطرہ آنسو کا، غور و فکر کرتے ہوئے عظیم خالق میں، عظیم بنانے والے، شاندار قادر مطلق میں، مقتدر، رہبر، بادشاہوں کا بادشاہ، منصفوں کا منصف، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت، قدرت اللہ تعالیٰ کی، قادر مطلق اللہ تعالیٰ. وہ تنہائی میں ہے، خلوت میں، ایک قطرہ نیچے آتا ہے اس کی آنکھوں سے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت شخص ہے قادر مطلق رب کی نظر میں. اور کیا ہم جو کبھی بیدار ہوتے ہیں رات کے آخری حصے میں اور اس کا سوچتے ہیں، یعنی ایک دن اس کی کوشش کریں بھائی اور بہنوں، بیدار ہوں رات کے آخری حصے میں اور کہیں میں کوشش کرتا ہوں ایک آنسو گرانے کی آج شب اللہ کی خاطر. کوشش کریں، مجبور کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے مزید زور دیں، اگر آپ نہیں کر سکتے کسی طرح کوشش کریں تاکہ معلوم ہو آپ حقیقت میں کس قدر اللہ سے خائف ہیں،
میرا یقین کریں آپ کو اس پر ملال نہ ہوگا. اگلے دن آپ کا دن خوبصورت ہوگا, آپ آرام دہ محسوس کریں گے, آپ کو سکون محسوس ہوگا, سکون اور اطمینان کی ایک چھتری آپ کے سر کے عین اوپر, سکون کی بارش. آپ چھتریاں استعمال کرتے ہیں اور چھتری بارش سے بچاتی ہیں, اور یہ چھتری عین آپ کے سر کے اوپر ہے. یہ ڈرپ کی مانند ہے. آپ جانتے ہیں ڈرپ جو ہسپتال میں استعمال ہوتا ہے, یہ آپ پر ٹپکانے والی سکون. واللہ یہ درست ہے. وہ ایسا شخص ہے جو آنسو گراتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے. نمبر 7 المتصدق والمتصدقین والمتصدقات. متصدق سے کیا مراد ہے؟ یہ شخص ہے جو سخی ہے, جو صدقہ دیتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان صدقات دینے والے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں, وہ اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں. بھائی آپ کو یہ چاہیے, لے جائیں. آپ کو ضرورت ہے, مجھے نہیں, لے جائیں. بھائی کے پاس اگر $10 زائد ہوں, وہ عطیہ دیں گے. یہ مومن ہیں. جب آپ کا بھائی آتا ہے, کہتے دیکھو اے بھائیو, میں آپ کو محض اشارے دے رہا ہوں, مجھے ضرورت ہے کسی چیز کے حصول کی, مجھے کچھ کرنا چاہیے, لیکن میں نہیں کر سکتا. وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے, مگر وہ شرماتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے مجھے محتاط رہنا چاہیے. یہ شخص مجھے لوٹ لے گا. نہیں, آپ کہتے ہیں بھائی اس سے مت مانگے. فضل سبز نوٹ. اور اگر ان کے پاس پرپل نوٹ ہو تو پرپل نوٹ دیں گے. وہ $1000 نوٹ بنائیں گے مستقبل میں, لہذا اسے 1000 کا نوٹ دیں, کیونکہ آپ پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اور یہ ہے والمتصدقین والمتصدقات. وہ جو سخی ہیں. مسلمان خود پسند نہیں ہوتے, مسلمانوں کو محض خود سے ہی لگاؤ نہیں ہوتا. وہ دوسروں کی تشویش کی دیکھتے ہیں, اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں, اپنی بہنوں سے بھی, ان کے مسائل کو دیکھتے ہیں, اپنی آفات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ وہ سخی ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں جو مدد چاہتے ہیں. یہ ایک مسلمان ہے, ایک مومن. اور یہ وہ انداز ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے میرے بھائیوں بہنوں. ہمیں نہیں ہونا چاہیے کنجوس, خود غرض, کمینہ. نہیں, ہمیں ہونا چاہیے جو عطا کرنے والے ہیں ہم عطا کریں, ہم اجازت دیتے ہیں. اور یہ ایک مومن ہے, یہ ایک مخیر شخص ہے. لالچی مت بنو, کنجوس مت بنو, کیونکہ وہ مال جو آپ کی ملکیت ہے آپ کا مال نہیں ہے. واللہ آپ کا مال نہیں رہتا. آپ کے مرنے کے بعد آپ کو دی گئی ہے یہ دولت پروردگار کی طرف سے مختصر عرصے کے لیے, اور اللہ نے قرض دیا ہے وہ مال دیکھنے کے لیے. آپ کیا کرتے ہیں اس مال کا, اور تب اگر آپ استعمال کریں ایسے کہ وہ راضی ہو, آپ اجر عظیم پائیں گے. لیکن اگر آپ اسے استعمال کریں اس طور کہ آپ راضی ہوں, آپ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ اسے ناراض کرتا ہے یا نہیں, تب آپ مصائب کا شکار ہوں گے, اور اس میں ہوگی کمی, تخفیف, قدر میں کمی. لیکن جب آپ 1 پائی صدقہ کرتے ہیں, اللہ فرمائے گا آپ کے مال میں اضافہ اور اضافہ اور اضافہ. کتنے لوگ زکات دیتے ہیں؟ غالباً ان کا شمار انگلیوں پر کیا جا سکتا ہے. کتنے لوگ دیتے ہیں اختیاری زکات, اختیاری صدقہ؟ ان کو تلاش کرنا مشکل ہے. اور وہ ایسے لوگ ہیں جو خوشباش لوگ ہیں. ایک ایسے ہیں جو مخیر لوگ ہیں, اور دوسرے ایسے لوگ ہیں جو خوشباش ہیں. اور ہم جانتے ہیں یوم قیامت کو ایک سائے تلے ہوگا, اور دوسرا وہ جو سیدھے ہاتھ سے دیتا تھا, جبکہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوتی کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا دیا, تو قیامت کے روز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائے تلے ہوگا. نمبر 8 کیا ہے؟ والصائمین والصائمات. آپ کو یاد ہے آغاز میں ہم نے کس کی تلاوت کی؟ استغفر اللہ العظیم. والصائمین والصائمات. اور صائم وہ شخص ہے جو روزہ رکھتا ہے. اور ہم مسلمان جانتے ہیں کہ روزہ بچے رہنے اور کنٹرول کرنے کی بابت ہے, بچے رہنا اور کنٹرول کرنا. اور ہم جانتے ہیں مسلمان روزہ رکھتے ہیں رمضان کے ہر مہینے میں 13, 14, 15 تاریخ کو ہر ماہ کی وہ روزہ رکھتے ہیں. ان دنوں کے علاوہ جمعرات کو, ہر ہفتے, اور کچھ ہر دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں. لیکن حقیقت میں
ایک مسلمان کو کیسے روزہ رکھنا چاہیے، ایک مسلمان کو کب روزہ رکھنا چاہیے؟ ہر رمضان میں محض، ہر مہینے 3 دن محض، یا مہینے کے دوسرے دن صرف، یا ہر دوسرے دن جس طرح پیغمبر داؤد علیہ السلام نے کیا؟ روزہ رکھنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ جس کسی نے درست طور پر اس کا جواب دیا وہ انشاءاللہ اجر پائے گا، سوموار اور جمعرات کو، اس کے علاوہ کوئی اور؟ ہر دوسرے دن۔ مفکرین میں اختلاف ہے، ہم اتفاق رائے نہیں کر سکتے۔ جی محمد خضر، ٹھیک ہے، جزاك الله خير، أكرمك الله وأحسن الله إليك. تفضل يا أزد. آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، وہی ایک رات اور کوئی نہیں۔ روزہ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہر روز، لیکن کیوں ہر روز؟ میں جو حوالہ پیش کر رہا ہوں، جب اللہ فرماتا ہے والصائمين والصائمات، روزے کا کیا مطلب ہے؟ یہ باز رہنا نہیں محض خوراک سے، پینے سے اور جنسی فعل سے، بلکہ یہ باز رہنا ہے بے حیائی سے، فحاشی سے، فساد، بدی، ظالمانہ پن سے۔ یہ ہے روزہ رکھنا، یہ ہے روزہ رکھنا۔ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں خاموش رہتے ہوئے، جیسا کہ مریم نے کیا، جیسا کہ زکریا نے کیا، جیسا کہ یہ حکم الہی تھا۔ روزہ رکھنے سے مراد ہے دور رہنا ہر چیز سے جس کا قادر مطلق رب نے تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ ہے آپ کا روزہ رکھنا درست ہے، لیکن اس روزے کے بعد لہذا روزہ رکھنا ہر اس کام سے باز رہنا جسے قادر مطلق رب نے ناپسند فرمایا ہے، جس کے ساتھ ناراض ہوتا ہے۔ اور بطور مسلمان ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اپنی زندگی کے ہر لمحے۔ اس اصطلاح میں، اس تعریف میں نمبر 9 کیا ہے؟ والحافظين فروجهم والحافظات۔ اگر ایک فرد جو باخبر ہے، مرد یا عورت، اپنی جنسی اخلاقیت سے، بالفاظ دیگر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور وہ رہتا ہے دونوں میں، بچتا ہے ناجائز جنسی تعلقات سے اور بچتا ہے نامناسب رویے سے، لباس، چال ڈھال اور بات چیت میں۔ مثال کے طور پر اگر ایک خاتون گھر پر ہے اور کوئی اس کے خاوند کو فون کرتا ہے، لہذا ایک شخص اس کے خاوند کو فون کر رہا ہے اس کے خاوند سے بات کرنے، وہ فون اٹھاتی ہے، اس کا خاوند وہاں نہیں ہے، وہ فون اٹھاتی ہے، أهلا وسهلا، كيف الحال؟ اسے اجازت نہیں ہے اپنی آواز کو میٹھا بنانے کی، کیونکہ یہ طریقہ ہے غیر مناسب رویے کا۔ بات چیت میں کوئی بھی چیز جو لے جا سکتی ہے اس برے جرم کی طرف، بدکاری کی طرف، حرام ہے۔ اسی طرح ایک مرد وہی کام کر سکتا ہے، مرد اور عورت وہ فلرٹ کرتے ہیں، حرام ہے۔ لہذا جب اللہ فرماتا ہے والحافظين فروجهم والحافظات، اس کا مطلب ہے کوئی بھی کام جو تمہیں قریب کرے اس بری جنسی بے ترتیبی کے، کوئی بھی چیز، خواہ لباس ہو، کلام ہو یا بات چیت یا چال ڈھال ہو، لہذا آپ کو رہنا ہے بے حد محتاط۔ and الله مستعان۔ آپ اس سے کیا سمجھے، لیکن ہم اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور آخر میں يا صبحي استغفر الله العظيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات۔ میں اس سے بہتر جانتا ہوں آپ اس سے دور رہیں، آپ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وہ جو مصروف رہتے ہیں اللہ کی بے پناہ یاد میں اور ذکر میں، یعنی کہ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرو، اور ذکر حقیقت میں
جب آپ ہر وقت کسی کو اپنے ذہن میں رکھیں تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ چاہے اسے دل میں یاد کریں یا اس کا ذکر کریں زبان سے, اور عام طور پر جب کوئی کسی کو پسند کرتا ہے آپ اس کی بابت سوچتے ہیں, آپ اسے یاد کرتے ہیں. جب آپ پسند کرتے ہیں کسی کو یا کسی چیز کی, مثلا آپ نے گاڑی خریدی, آپ ہر کسی کو بتاتے ہیں, اپنے دوستوں کو, کنبے کو, رشتے داروں کو, اور ہر ایک کو, اور وہ اپنی گاڑی کی تعریف کرتا ہے. اگر کسی شخص کو کوئی عورت پسند آئے شادی کے لیے, وہ بتائے گا اپنے تمام دوستوں کو. اسی طرح ایک خاتون وہ اپنے ہونے والے خاوند کے متعلق بتائے گی اپنی تمام سہیلیوں کو, جب وہ اسے چاہتی ہو یا جب وہ اسے چاہتا ہو. لیکن بطور مسلمان ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بے تحاشا محبت کرتے ہیں. کیا ہمارے دل میں محبوب ترین اللہ تعالی ہے؟ کیا وہی ہے جسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں؟ چنانچہ یہی وجہ ہے اس کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے ہماری زبان پر. سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر. وہ ایک مومن ہے, وہ ایک ذاکر ہے, وہ ایک ذاکرہ ہے. یا ابا ذاکرہ, وہ شخص جو مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اور حدیث ہے بخاری میں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور وہ جو ایسا نہیں کرتا, ان میں موازنہ زندہ اور مردہ جیسا ہے. ترمذی کی ایک اور روایت اس میں ہے کہ جب ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور ان سے عرض کی, یا پیغمبر مجھے نصیحت فرمائے. انہوں نے فرمایا اپنا منہ, اپنی زبان کو نہ روکو اللہ تعالیٰ کی یاد سے. بخاری اور مسلم میں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقيلتان على الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. دو بیانات جو زبان ان کا بکثرت ذکر کرے, دو بیانات ہیں. زبان سے کیا گیا ذکر یوم قیامت کو یہ باوزن ہوگا, آپ کے ترازو میں بھاری, اور ان کے افعال رحمت بھرے ہوں گے. اور وہ دو الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم و سبحان اللہ و بحمدہ. آپ جانتے ہیں جب میں کہتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ تو میرے ساتھ کیا رونما ہوتا ہے؟ کون بتا سکتے ہیں ہر بار جب کوئی شخص کہے سبحان اللہ و بحمدہ تو کیا ہوتا ہے؟ ایک قلعہ کتنا بڑا, 3 یا 4 منزلہ, یہ 6 منزلہ ہو سکتا ہے. ایک کھجور کا درخت, آپ ایک سخی شخص ہیں یا اسد, ایک کھجور کا درخت اس شخص کے لیے لگایا جاتا ہے جنت میں. ہر مرتبہ جب آپ کہیں سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا خوبصورت روایت, یہ ترمذی میں ہے مستند, کہ ہر مرتبہ جب آپ کہیں سبحان اللہ و بحمدہ آپ کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جائے گا. اسے کہنا کتنا آسان ہے. کیا یہ آسان نہیں, حتیٰ کہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک اور روایت ہے, جو کوئی کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, 100 مرتبہ ایک دن میں. اس حدیث پر غور کریں, اس کے لیے کیا اجر ہے. آپ کو ملے گا مساوی اجر 10 غلام آزاد کرنے کے برابر. 10 غلام, 100 نیکیاں آپ کی نامہ اعمال میں درج ہوں گی, اور آپ کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے, صاف کر دیے جائیں گے. 100 گناہ, اور وہ ہوگی ایک ڈھال آپ کے لیے اس رات شیطان کے خلاف. کس قدر آسان, کیسا خوبصورت دن ہوگا اس شخص کا. شیطان اہل نہیں ہوگا اس کے قریب آنے کا. ہم انہیں یقینی سمجھتے ہیں, یہ عین ہمارے سامنے ہے. نیک اعمال کا دروازہ وہاں ہے, اسے قبول کریں, اس کا اطلاق کریں, کیونکہ آپ بننا چاہتے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, آپ بننا چاہتے ہیں, روایت میں ہے جو تذکرہ کرتی ہے. سبق المفردون قالوا یا رسول اللہ وما المفردون قال الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. حدیث میں ہے کہ المفردون ہم سے آگے نکل گئے, ہم پر بازی لے گئے. انہوں نے عرض کیا المفردون کون ہیں؟ انہوں نے کہا جو بکثرت
مشغول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں. اور آپ برتری دیکھ سکتے ہیں، یہ حدیث نمایاں کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی بکثرت یاد کو، اور یہ کہ یوم قیامت کو وہ آگے ہوگا بہت سے مسلمانوں کے، بہت سے لوگوں کے، بوجہ اس کے بکثرت مشغول رہنا اللہ تعالیٰ کی یاد میں. اور وہ 10 خصوصیات ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا. آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے کیا آپ میں یہ 10 خصوصیات ہیں؟ کیا میں یہ 10 خصوصیات حاصل کر سکتا ہوں؟ آپ فتح چاہتے ہیں، یہ فتح ہے. آپ نجات چاہتے ہیں، یہ نجات ہے. آپ کامیابی چاہتے ہیں، یہ کامیابی ہے. ہر وقت جہاد 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 نہیں ہے. آپ جب حاصل کریں اپنی زندگی میں ان خصوصیات کو، یہ حاصل کریں کسی بھی اور چیز کے سوچنے سے قبل، خاص طور پر آج کے دور میں. اور ساری دنیا لڑتی دکھائی دیتی ہے سچے مسلمانوں کے ساتھ، سچے مسلمانوں کے ساتھ. ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے نصرت کیا ہے، فتح کیا ہے، حقیقی فتح کیا ہے، اور ہم کیسے فاتحین میں شامل ہو سکتے ہیں اور کامیاب. بھائیو، ہم نے اس کا ذکر کیا. بننے کے لیے ایک مسلمان، ایک مومن، دیانتدار، الصادق، الصابر، الخاشع، المتصدق، الصائم، حافظ للفرج and ذاکر اللہ. یہ ایک حقیقی مسلم ہے، یہ ایک حقیقی مومن ہے. اور ہم سب خندق کے صحابہ اکرام کو جانتے ہیں جو چاہتے تھے. صحابہ کرام، خندق کے صحابہ کرام کا قصہ، جب بہت بڑی خندق کھودی گئی اور تب ایک بہت بڑی آگ اس کے اندر روشن ہوئی تھی. کس لیے؟ کس کے لیے؟ ایک باربیکیو کرنے کے لیے. ہاں، باربیکیو کے لیے. لیکن باربیکیو کون تھا؟ وہ جو کہتے تھے لا الہ الا اللہ. وہ ایک باربیکیو تھا. حتیٰ کہ وہ ایک خاتون تک پہنچے جس کے بازوؤں میں ایک بچہ تھا اور وہ ہچکچا رہی تھی، ناخوش تھی، یا آگ میں نہیں کود سکتی تھی کہ کیسے خود کو اور بچے کو سنبھالے. اسے ڈر تھا، جیسا کہ ہمیشہ ہوتے ہیں نازک احساسات بچے کے بارے میں. اس کا ایمان چاہے جو بھی ہو، یہ احساس لازمی ہوگا. یہ خاتون کی فطرت کا حصہ ہے کہ جو اللہ نے اس کے دل میں رکھا ہے نو مولود کے لیے. تب پھر کیا ہوا؟ جب وہ جھجک رہی تھی، اس فتح کی جانب دیکھیں، اس کامیابی پر غور کریں، نجات پر غور کریں. یہ ہے نجات. واللہ ایک ہستی قادر مطلق جس نے دی ہر مخلوق کو گویائی، اس نو مولود کو بھی قوت گویائی بخشی. اس نے کیا کہا؟ اے ماں، تم صابر رہو، ثابت قدم رہو اس وقت، کیونکہ تم صحیح راستے پر ہو. بالفاظ سے دیگر، ماں اس گڑھے میں چھلانگ لگا دو نجات کے. ماں اس گڑھے میں چھلانگ لگا دو کامیابی کے، کیونکہ تم حق کے راستے پر ہو. وہ خسارے میں رہی، اس نے نقصان اٹھایا. واللہ اگر وہ اندر نہ کودتی تو ہو سکتا ہے نقصان اٹھاتی، کیونکہ یہ خسارہ دشمن کی جانب سے نہ ہوتا. بہت سے لوگ سوچ سکتے ہیں ہم نے کیسے شکست کھائی، ہم نے شکست کھائی عراق میں، افغانستان میں، فلسطین میں. آپ کبھی شکست نہیں کھا سکتے. واللہ آپ کبھی شکست نہیں کھا سکتے اگر آپ کے دل میں یہ فتح ہے. اگر آپ شکست کھاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں، اور تب ہی کوئی بھی انسان شکست کھا سکتا ہے جب وہ اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ. او ماں، اس آگ میں کود جاؤ، یہ آگ نہیں جنت ہے. فوراً کود جاؤ، مت ہچکچاؤ کودنے سے اس گڑھے میں جنت کے. ابراہیم علیہ السلام جب انہیں منجنیق سے پھینکا گیا، وہ ہوا میں تھے، بڑے بڑے شعلے کئی دنوں سے جلتے ہوئے سیاہ بن چکے تھے، ہوا میں تھے. کیا انہوں نے رونا چلانا چیخنا شروع کیا؟ جب جبرائیل آئے اور کہا یا ابراہیم، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میری مدد کرو گے تم؟ نہیں. سبحان اللہ، ان کا ایمان دیکھیں. تم نہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ کتنا خوبصورت ہے. تم نہیں، میرے لیے کافی ہے قادر مطلق رب، اور وہ بہترین ہے تمام مسئلے کا حل کرنے والا. تم نہیں. واللہ یہ فتح ہے، واللہ یہ نجات ہے، واللہ یہ کامیابی ہے.
اور دشمن یہ جانتے تھے وہ انہیں شکست نہیں دے سکتے، وہ نہیں کر سکتے ان کے ایمان کو متزلزل، کیونکہ وہ جانتے تھے معافی لا الہ الا اللہ کے۔ اور خاتون الغامدیہ، مشہور خاتون جو بدی کی مرتکب ہوئی، اگرچہ قادر مطلق رب نے چھپائی اس کی بدکاری اور کسی کو پتہ نہ چلا اس کی بدکاری کا، اس نے اصرار کیا اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اور خود کو پیش کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے ساتھ عہد کرتے ہوئے اسے خوبصورت بنا دیا جائے سنگسار کر کے۔ کیوں؟ وہ قربان کرنا چاہتی تھی خود کو اللہ تعالی کے لیے اور توبہ کرنا چاہتی تھی اتنی زیادہ کہ جو مدینہ کے 70 لوگوں کی معافی کے لیے ہوتی، اور مدینہ کے 70 لوگ صحابہ کرام تھے، ہماری مانند نہیں، صحابہ کرام اس وقت کے، ان میں سے جو کوئی دینا چاہتا ایک نصف مٹھی گندم صدقہ میں، وہ ہم سے بہتر ہوتا، چاہے ہم سب احد کے برابر سونا خیرات کریں، اور یہ کافی ہوتی ان 70 صحابہ کی معافی کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی تھی فتح کا مطلب کیا ہے، نجات کا کیا مطلب ہے۔ یہ مرنا نہیں ہے، نجات ہے مرنا لا الہ الا اللہ پر، اور یہ نجات ہے۔ اور نسل ان بلند و بالا سپاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، کیا خوب نسل تھی۔ آج ہمارا اسلامی عقیدہ انہی کی بابت ہے، دین کی سچائی، اس کی روشنی نے ان کی زندگیاں منور کی، توحید کی روشنی نے، اور وہ کسی پر ایمان نہ لائے سوائے اللہ تعالی کے۔ جب آپ سنتے ہیں چٹانوں کا جیسے عبد الرحمن ابن عوف، عبداللہ ابن السلام، ابو عبیدہ ابن جراح، سعد بن ابی وقاص اور سعد بن معاذ، طلحہ ابن عبید اللہ، عبداللہ ابن العوام، بلال، اللہ اکبر، ان کے ناموں کا تذکرہ چٹانوں جیسا ہے۔ خباب، یاسر کے کنبے سے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین اور علی بن ابی طالب، ابو تراب، وہ مشکلات کو مشکلات نہ سمجھتے، وہ پرسکون رہتے، جبکہ ان کے تذکرے سے پہاڑ کانپ جاتے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر کھڑے تھے اور ان کے ہمراہ ابو بکر اور عمر تھے، اور احد کے پہاڑ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس پر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر ابو بکر عمر تھے، اس پر حسن نہ تھے، اس پر ابو بکر اور عمر تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کانپنے لگا، اس نے ہلنا شروع کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے احد کے پہاڑ، پرسکون ہو جاؤ، صبر کر، پرسکون ہو جا، تم پر ایک پیغمبر اور 2 صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کانپا خوشی کی وجہ سے، کیونکہ اس پر 3 عظیم شخصیات تھیں، ابو بکر صدیق اور تب عمر۔ ابو بکر تمام پیغمبران کے بعد بہترین شخص ہیں اور روئے زمین پر، اور عمر ابن خطاب دوسرے تھے تمام پیغمبران کے بعد اور رسولوں کے بعد۔ لیکن یہ مومنین بھائی اور بہنوں ایک قسم کی نصرت کے حامل تھے، ایک قسم کی فتح جس کی آج ہمیں شدید ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استحکام بخشا ان کے ایمان کو حق پر قائم رہنے اور متزلزل نہ ہونے کے لیے، اور اس قسم کی نصرت کو واللہ کبھی بھی کوئی شکست نہیں دے سکا، کوئی نہیں۔ چاہے جتنی بھی سازشیں اور تدابیر ہوں، چاہے کتنے ہی خائف کرنے والے اور دقیق دشمنوں کے منصوبے ہوں، ان کا خصوصی مقصد ہے مسلمانوں کی سوچوں پر اثر انداز ہونا۔ ان کا بنیادی مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ہم سب کو گمراہ کریں، ہم سب کو، ہر مرد عورت کو اسلام سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی واللہ ان کی امیدوں پر پانی پھیرے گا اور ان کے منصوبے خاک میں ملائے گا، لیکن تب جب ہم سب پر خلوص ہوں،
ताबेदार और इस्लाम पर कायम रहें। गौर करें और सुने ये खूबसूरत आयत, इंशाअल्लाह हम इन्हीं पर इख्तिताम करेंगे। सूरह आले इमरान में وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، अगर तुम सब्र करो और अगर तुम अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह की इताअत करते रहो, उनके मंसूबे तुम पर असरअंदाज ना होंगे कम अज कम। और अल्लाह अहाता करता है उसका जो कुछ वो करते हैं। तुम उनके मंसूबे बर्बाद कर दोगे, यानी जब तक तुम अपनी मदद करते रहोगे दीन इस्लाम पर चलते हुए। और सूरह मोहम्मद में आयत नंबर 7, يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ऐ ईमान वालो, अगर तुम पूरा करोगे अल्लाह के मकसद को, वो तुम्हारी मदद करेगा और वो तुम्हारे कदम जमा देगा साबित कदमी और इस्तिकामत के साथ, फतह के साथ। और हम सब जानते हैं, सबको इल्म है कि फतह और उम्मीद कातिर मुतलक रब की मैसर आती है जब की जाए पैरवी उसकी हिदायत की, अहकामात की इताअत और उससे बाज रहते हुए जिसे उसने हराम करार दिया है। أقول ما تسمعون الله ونعم الوكيل فنعم المولى